بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل من يعول يتيما له. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. محترم سامعین، اس سے پہلے درس کے اندر جو آپ کے سامنے باب ذکر کیا گیا تھا، باب فضل من یعول یتیما، اس انسان کی فضیلت کا بیان جو کسی یتیم کی کفالت کرے، کسی یتیم کی پرورش کرے. لیکن یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے، باب فضل من یعول یتیما لہ، گزشتہ باب کے اندر عموم تھا، وہ باب عام تھا سب یتیموں کے سلسلے میں، چاہے وہ قریبی ہوں یا دور کے ہوں. لیکن یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب ذکر کیا ہے وہ خاص ہے، اس کے اندر تخصیص پائی جاتی ہے. ای من اقاربہ، یعنی قریبی یتیم جو ہیں ان کی پرورش، ان کی کفالت کی فضیلت. کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، بھائی کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو بھائیوں اور قریبی لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کی کفالت کریں، ان کی رہائش کا، تعلیم کا، ان کی تربیت کا مناسب بندوبست کریں، انہیں دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کریں. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. اسی طرح سے جو قریبی ایتام ہیں، قریبی جو یتیم بچے ہیں یا بچیاں ہیں، اگر آپ ان کی کفالت کرتے ہیں تو آپ کو دو ثواب ملے گا. دو چیزیں جمع ہے اس کے اندر، ایک ہے یتیم کی کفالت کا ثواب اور دوسرا ہے صلہ رحمی کا ثواب، جو کہ دونوں عظیم ثواب کے درجے میں ہیں. یتیم کی کفالت پر بھی بڑا اجر ہے اور اسی طرح سے صلہ رحمی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بشارتیں سنائی ہیں. اور اسی طرح سے وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور اس کے پاس بچے موجود ہوں اور اسے بچوں کی کفالت کرنی پڑ رہی ہو تو اسے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اسے چاہیے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کرے، اچھی کفالت کرے. ایسی عورت کے لیے بھی جنت کی بشارت موجود ہے. یہاں پر جو روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے کہا: قالت جاءتنی امرأة معها ابنتان لها، فرماتی ہے کہ عورت میرے پاس آئی اور اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں، ابنتان لها فسألتنی فلم تجد عندی الا تمرة واحدة، اور اس عورت نے، اس ماں نے مجھ سے سوال کیا تو میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، الا تمرة واحدة فأعطيتها، تو میں نے ایک کھجور اس کو دے دی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا فقسمتها بین ابنتیها، اس نے کھجور کے ٹکڑے کیے اور دونوں بیٹیوں میں اس کو دے دیا. یعنی ماں خود بھوکھی رہی لیکن بچیوں میں اس کھجور کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا. یہ ماں کی محبت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دل کے اندر بچوں کے تئیں ڈالی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے یہاں فقر و محتاجگی اس قدر ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں ہے تو اس کے لیے سوال کرنا، مانگنا جائز ہے، لیکن بچنا چاہیے. لیکن آج کل جو بھکاریوں کا ایک پیشہ چل پڑا ہے کہ باپ دادا سبھی بھیک مانگتے چلے آ رہے ہیں جبکہ وہ قوی ہیں، مضبوط ہیں جسمانی طور پر، اسلام اس عمل کی مذمت کرتا ہے اور کل قیامت کے دن یہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی خلائق کے سامنے انہیں ذلیل کرے گا. اسی طرح سے دوسری بات اس ٹکڑے میں موجود ہے کہ کوئی بھی صدقہ حقیر نہیں ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صرف ایک کھجور تھی، وہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو دے دی. اس سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا ہمیں علم ہوتا ہے. یہ باتیں ابن بطال رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ثم قامت فخرجت، پھر وہ اٹھ کر میرے پاس سے چلی گئی. فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدثته، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے اس واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، بیان کیا. فقال من يلي من هذه البنات شيئا فاحسن اليهن كن له سترا من النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان بیٹیوں کی ولایت کا ذمہ دار بنا، جو بیٹیوں کا نگراں بنا اور ان کے ساتھ اس نے حسن سلوک کیا، بیٹیوں کے جو حقوق ہیں اس انسان نے ادا کیے، ان کی تربیت، ان کی کفالت، سارے امور کو اس نے اچھے انداز میں انجام دیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن لہ سترم من النار، تو یہ اس کے لیے آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں پر جو آپ نے کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کیا تھا اس عورت کو دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کھجور کا ذکر کیا کہ میں نے ایک کھجور اس عورت کو دیا تھا۔ اس سے ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ اگر مقصود فخر نہ ہو، احسان جتلانا نہ ہو، تو اپنی نیکی کا اور صدقے کا ذکر کسی انسان کے سامنے کسی مصلحت کے پیش نظر کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں باب اور حدیث میں مناسبت کیا ہے؟ یہاں پر باب ہے باب فضل من یعول یتیما لہ، یتیم کی پرورش، قریبی جو ایتام ہے ان کی پرورش کی فضیلت کے بیان میں ہے، اور روایت میں یتیم کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے پہلی بات جو شارحین نے ذکر فرمائی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ کا رجحان یہی ہے واللہ اعلم کہ یہ بیٹیاں معہا ابنتان لہا، یہ بیٹیاں یتیم تھیں، والد کے ہوتے ہوئے اس قدر گھروں پر تنگی اور مشقت نہیں آتی، بلکہ والد تو بیٹیوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یلی من هذه البنات شیئا، جو بیٹیوں کا والی بنا، بیٹیوں کے امور کا ذمہ دار بنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بنات لفظ استعمال فرمایا ہے، اس میں عموم ہے، بنات جنس ہے، اس میں انسان کی اپنی بیٹیاں بھی داخل ہیں کہ انسان بطور والد بیٹیوں کی اچھی دیکھ بھال کرے، ان کی تربیت کرے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ اسی طرح سے بنات میں دوسرے کی بیٹیاں، دوسرے کی یتیم بیٹیاں، یتیم بچیاں بھی داخل ہیں، چاہے وہ قریبی ہوں یا غیر قریبی ہوں۔ اگر انسان ان کی کفالت کرے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، خیر خواہی کرے، تو اس کے لیے آگ سے آڑ بن جائیں گی، واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح سے اس عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت پکی کر دی ہے۔ بچیاں ہیں، ان کی تربیت کر رہی ہے، ان کی کفالت کر رہی ہے، بچیاں بھوکی ہیں تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کر رہی ہے، خود بھوکی رہ رہی ہے، یا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اعتقها بها من النار، یہ اس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں، آپ کے قریبی لوگوں میں اگر بچے موجود ہیں جو یتیم ہیں، بچیاں موجود ہیں جو یتیم ہیں، آپ کے بھائی کے بیٹے ہیں، آپ کے بھائی کی بیٹیاں ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، چچا کی بیٹیاں ہیں، بہن کی بیٹیاں ہیں یا بہن کے بچے ہیں جو یتیم ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کی کفالت کریں، ان کی درست انداز میں دینی تربیت کریں۔ یہ دوسروں کی بنسبت زیادہ حقدار ہیں اور آپ کو اس میں ثواب بھی زیادہ ملنے والا ہے۔ ایک ثواب ہے کفالت کا ثواب اور دوسرا ہے صلہ رحمی کا ثواب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔